المظلومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا صلی اللہ علیہ وسلم ولعنۃ اللہ علی اعداء اجمعین ملعونین من یوم عذابتهم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا سب بات پڑھ لیجیے مطلب سے سب سے پہلے تو میں آپ تمام حاضرین کو ان پروگراموں میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اس جوش و جذبے کے ساتھ دین اسلام کے عقائد و نظریات، احکام، اخلاقیات اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے امور کو جاننے کے لیے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث، سیرت نبوی اور اہل بیت علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تربیت انسان زندگی بھر سیکھتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے لیے ابتدا و انتہا کی جو حدیں بیان فرمائی ہیں وہ اس حدیث پہ واضح ہیں کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ جو ہی آپ دنیا میں آئے آغوش مادر میں، ماں کی گود میں تم نے قدم رکھا، پڑھنا لکھنا علم حاصل کرنا شروع کر دو، اور پھر اس دنیا میں جتنے سال بھی زندہ رہو، نہ صرف زندگی تک بلکہ قبر میں پہنچ جانے تک علم حاصل کرتے رہو۔ ایک تو اس میں کوئی زمانے کی قید نہیں رکھی گئی کہ کوئی 5 سال پڑھے گا، 4 سال پڑھے گا، کوئی 10 سال پڑھے گا، کوئی 20 سال پڑھے گا۔ حصول علم کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی۔ انسان جتنا بھی زیادہ پڑھتا جائے، جتنا بھی معلومات کا ذخیرہ اور خزانہ اس کے پاس جمع ہوتا جائے، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جتنے ہمیں پیغام دے رہے ہیں وہ علم لدنی کے مالک ہیں، علوم نبویہ کے بارے سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی پردے ہٹتے ہیں، جتنا بھی ایک نیا علم مجھے ملتا ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اتنا جاہل تو تھا کہ اس کا مجھے پتہ نہیں تھا، اس کا پتہ چلا پھر ایک اور چیز سمجھا وہ اس کا مجھے علم نہیں تھا، وہ اس کا مجھے علم نہیں تھا۔ انسان بات بات پہ جیسے جیسے نئی نئی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، منکشف ہوتی ہیں، تو چونکتا جاتا ہے، کہتا ہے ہاں یہ بھی ابھی جاننا تھا، یہ بھی۔ تو لہٰذا انسان کے علم کا جو عالم یہ ہے، کائنات میں خدا کے علوم کے اگر کوئی وارث ہیں وہ سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد ان کے جانشین ائمہ اہل بیت علیہ السلام۔ اللہ نے سب سے زیادہ علم جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، سب سے زیادہ تمام مخلوق میں، تمام انبیاء سے، اولیاء سے، اوصیاء سے، سارے فرشتوں سے، جنوں سے، ملائکہ سے سب سے زیادہ علم جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمانے کے بعد علم کی حدیں ختم ہو گئی؟ نہیں، پھر اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو حکم دیا قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے حبیب کہے میرے اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم اس سے کہیں اور آگے ہے،
جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ دیا گیا ہے، اس سے بھی آگے کئی اور علم کی منزلیں ہیں جو اللہ کے پاس آپ۔ اسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد رشید حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے کہ آپ کے دو فرمان ہمارے سامنے ان کی علمی عظمت کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک ان کا یہ فرمان لو کشف الغطاء لبزدت یقینا، اگر کائنات کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو علی معرفت اور علم کی اس منزل پر فائز ہے کہ اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوگی کہ جو اس کے علم میں اضافہ کرے۔ اچھا اس چیز کا مجھے پتہ نہیں تھا، باقی تو سارا پتہ تھا، نہیں، ایسی کوئی چیز کائنات میں نہیں ہے جو پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہو، اور علی بن ابی طالب کو اس کا علم تھا۔ تو رسول اللہ کے علم کتنا ہوگا جو ان کے بھی استاد ہیں۔ اور دوسرا جو امیر المومنین کا اعلان ہے، سلونی سلونی قبل تفتونی، کہ مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تم میں سے چلا جاؤں۔ اور پھر فرمایا کہ میں زمین کی وجہ آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں۔ لیکن افسوس کہ لوگوں نے پوچھا کہ میری داڑھی کے بال کتنی ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا چیزیں پوچھنی تھی۔ علی سینے میں ہاتھ رکھ کے جناب کمیل کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ سینہ علم سے ٹھاٹھے مار رہا ہے، ایک سمندر ہے، لیکن افسوس کہ جس کا کوئی اہل نہیں ملتا کہ جس کے حوالے میں کرو۔ تو لذا ایک تو عزت گرامی تحصیل علم کی طرف حد بندی نہیں ہے کہ کتنے سال پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ دوسری بات ایک یہاں کرتا چلو، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص عرض کرتا ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں، مجھے یقین ہوا چاہتا ہے کہ میں بالکل موت کی منزل تک پہنچ چکا ہوں، چند لمحوں کا مہمان ہوں، چند سانسیں ہیں اور اس کے بعد میں اس دنیا سے چل بسوں گا۔ ان زندگی کے آخری سانسوں میں مجھے کون سا عمل کرنا چاہیے جو میرے لیے روز آخرت کام آئے۔ آپ نے یہ فرمایا استغفار کرو، توبہ کرو، نمازیں پڑھو، علی علی کرو، یہ کرو، وہ کرو، یا رسول اللہ کو فرمایا نہیں، علم حاصل کرو۔ ان چند لوگوں میں بھی علم کیا ہے؟ توحید کا علم ہے۔ علم کیا ہے؟ رسالت کا علم ہے۔ علم کیا ہے؟ امامت کا مقصد اور مقام کا علم ہے۔ علم کیا ہے؟ دین کا علم ہے، یعنی اس کے جتنے شعبے ہیں، ظاہر ہے کہ جتنا خداوند متعال کی قدرت کا علم اور فکر اور سوچ اور بصارت اور بصیرت کے ساتھ حاصل کرو گے اتنا اللہ پہ یقین کامل ہوگا۔ جتنا یقین کامل ہوگا اتنا تم خدا کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ جتنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا علم ہوگا اتنا رسول اللہ سے عشق بڑھے گا۔ جتنا حضرت امیر المومنین ائمہ اہل بیت کی علم، عظمت، فضائل و مناقب اور معجزات کا علم ہوگا اتنا ان سے محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی، تم کے قریب آئیں گے، قریب آئیں گے تو اطاعت کریں گے، اطاعت کریں گے تو اصل منزل اطاعت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کو اللہ کے رسول کی اطاعت۔ لہذا یہ علم ہمیں عمل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آج کی اس کلاس میں ایک چھوٹے بچے سے لے کر ایک بزرگ تک ایک پوری لائن تشریف فرما ہے، اور یہ خصوصیت ہے درسگاہ کربلا کی کہ جس میں اس حدیث کو عملی طور پر دکھایا جاتا ہے کہ آغوش مادر والا بھی بیٹھا ہے اور دیوار قبر تک جو پہنچا بیٹھا ہے وہ بھی بیٹھا ہے، ٹھیک، لڑپن والا بھی ہے، جوانی والا بھی ہے، بڑھاپے والا بھی ہے، ساری ایک لائن دیکھو کہ انسان جس طرح شکم مادر سے باہر آتا اور لمحہ لمحہ بڑھتا 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 اور قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ آج کی اس لائن میں ہم دیکھ لیتے ہیں، ہمیں کوئی منظر نظر آتا ہے کہ سب سے چھوٹا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا، آگے بخاری صاحب تک پہنچے تو معاملہ اس سے آگے۔ تو یہ کیا ہے؟ پیغام ہے آپ سب کے لیے۔ تو آغوش مادر کی بات تو سمجھ آ گئی کہ بچوں بھائی ماں ہمیں کلمہ سکھا دیتی ہے، ماں کہتی ہے پائندر پاک کے نام یاد کر لو، ماں کہتی ہے یہ 12 اماموں کے نام یاد کر لو، اصول الدین یاد کر لو، جی کلمہ یاد کر لو، اللہ کتنے ہیں جی؟ ایک ہے جی، تو امام کتنے ہیں جی؟ 12 ہیں جی، پائندر پاک کتنے جی؟ 5 اشاروں سے بھی سکھائے گی، انگلی کے ہاتھوں سے بھی سکھائے گی، سارا کچھ کرے گی جی۔ لیکن آگے جب پڑھیں گے تو آپ مدرسہ سکولی میں آ گئے، آپ ان کے حالات زندگی بھی آنا شروع ہو جائے گی، ان کے فضائل و مناقب بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کو جو اختیارات دیے ہیں
حکم ہے وسیلہ بناؤ تو وسیلہ بنا کے ان سے اللہ تک پہنچ سکتے ہو، اپنے مسائل مشکلات کو حل کرو، سوچو جی۔ لیکن چلتے چلتے جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے، اس کی روح پرواز کے قریب ہوتی ہے، جسے جان کریم یا کیا نام ہے استحضار کا وقت کہا جاتا ہے، اور بالکل تو یہاں بھی شریعت ان لوگوں پر ایک نیا فرض عائد کر دیتی ہے جو زندہ ہیں اور اس مرنے والے کے پاس بیٹھے ہیں، کہ بھی تم پر واجب ہے کہ یہ جو دنیا سے جا رہا ہے نا، اس کی روح پرواز ہونے کے قریب ہے، اس کو خدا کی توحید کی تلقین کرو، رسول اللہ کی رسالت کی تلقین کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا سلام اللہ سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک ان معصومین اور ائمہ کی عصمت اور امامت کا تعارف اور یقین کراؤ کہ یہ تمہارے امام ہیں، یہ تمہارا عقیدہ ہے، کعبے کے بارے میں بتاؤ، قرآن کے بارے میں بتاؤ، جنت دوزخ کے بارے میں بتاؤ، یہ سارے جو ایمان کے ساتھ چیزیں تعلق رکھتی ہیں اس کی زبان پہ جاری کرو، تاکہ یہ جب دنیا سے جائے تو اس کی زبان پہ یا اللہ ہو، اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو، اس کی زبان پہ محمد رسول اللہ ہو، اس کی زبان پہ علی ولی اللہ ہو، اس کی زبان پہ فاطمہ احمد اللہ ہو، اہل بیت کے نام ہو جی۔ اس حالت میں یہ دنیا سے جائے جی، تو اس کا ایک فلسفہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا، ایک بندہ زندگی بھر ائمہ اہل بیت کا تذکرہ کرتا رہا، آغوش مادر سے اس نے ائمہ کے نام سیکھے، زندگی بھر یا علی نعرے لگاتا رہا، یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا زہرا، آل محمد کے نام نعرے، ان کی تعلیمات، ان سے محبت، عشق، عقیدت، زندگی بھر آپ مرنے سے پہلے پھر یہ تلقین کیوں؟ ایک تو دو وجہ کہ شیطان کو یہ چیزیں پسند نہیں، شیطان زندگی بھر کوشش کرتا ہے، اور سب سے زیادہ شیطان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ آپ طالب علموں سے ہوتی، اب جیسے طالب علموں سے ہوتی، وہ یہ میرا راستہ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں چلا گیا جی، اس نے ہاتھ میں قرآن پکڑ لیا ہے، اس نے صحیفہ سجا دیا اور مفاتیح الجنان ہاتھ میں لے لیا ہے، اس کو تو وہاں پر گانے سننے چاہیے تھے، ڈانس کرنا چاہیے تھا، بے حیائی کی محفل میں جانا تھا، یہ وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوتی ہے مومن کے علم حاصل کرنے، ایمان بھی ہے اور پھر اس پہ علم بھی ہے اور پھر برا ہے عمل بھی ہے، اسی لیے شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان طالب علموں کو، ان مومنین کو حق لمحہ گمراہ کرے، زندگی بھر وہ کوشش کرتا ہے، لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ میرے نیک بندے تیرے قبضے میں نہیں آئیں گے۔ وہ علی علی کرتے ہوئے آل محمد کا ذکر کرتے کرتے آخری منزل تک پہنچ جاتے، شیطان اب آخری حملہ کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کو ایمان کر دو۔ مرنے والے کے بڑا خطرناک حساس لمحات ہوتے جب اس کی روح پرواز کرنے والے ہوتے، شیطان بڑی بڑی صورتیں بدل کے اس کے سامنے آتا ہے، یار یہ کر لو، یہ دینے کو تیار ہو، یہ مان لو، یہ کرنے کو تیار ہو، خدا کو چھوڑ دو، میں جاؤں، رسول کو چھوڑ دو، میں جو کھڑا ہوں اہل بیت کو چھوڑ دو، علی کی امامت کا انکار کر دو، حسین کو چھوڑ دو، بیت پاک کو چھوڑ دو، جانا مسعود یہ کدھر، میں تمہیں یہ دینے کو تیار ہوں، کرنے کرانے کو تیار ہوں، پورا ہوگا۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں دعا کیا کرو کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ زندگی میں اگر کوئی نظریہ باطل ذہن میں آئے اور گزر جائے اور جگہ نہ بنائے، گزارا ہو جائے گا استغفار کر کے، لیکن اگر موت کے آخری لمحوں میں خدا نہ خواستہ شیطان کا حملہ کامیاب ہو گیا، ساری زندگی کی محنت میں پانی پھر جائے گا۔ تو اسی لیے مومن کو کہا گیا کہ تم اس کے سر پہ بیٹھو اور اس پر شیطان کے حملے کو ناکام بنا دو، اس کو کہو بھی لا الہ الا اللہ، کہو بھی اشہد ان محمد رسول اللہ، کہو بھی اشہد ان علی ولی اللہ، کہو بھی اشہد ان فاطمہ امۃ اللہ، ایک امام کا نام کہو، حسن امامی، علی امامی، حسین امامی، زین العابدین امامی، ان کی امامت کا تعارف کرو، یہ بھی علم ہے، تاکہ جب یہ دنیا سے جائے تو با ایمان جائے، خاتمہ بالایمان اس کا ہو۔ لیکن ایک اور چیز بھی جس کی طرف امام نے ارشاد فرمایا، سلمان فارسی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ مدائن میں گزر رہی ہیں، دیکھا ہے کہ انسان کی کھوپڑی پہ نظر پڑ گئی، سلمان رک کے کہا کہ یا امیر المومنین آپ اجازت امامت رکھتے ہیں،
اور اجاز امامت کے ساتھ مردوں کو بھی زندہ کر لیتے باذن اللہ. یہ سامنے بندہ مرا پڑا، یہ کھوپڑی پڑی ہے، ذرا اس کو زندہ کر کے دکھاؤ. آپ کہتے ہیں کیا تو ایمان نہیں رکھتا کہ میں زندہ کر سکتا ہوں؟ خدا نے مجھے یہ طاقت دی ہے. ایمان تو ہے لیکن ایمان کی حد تک ہے. میں چاہتا ہوں میرے سامنے زندہ کرو تاکہ میں دیکھوں. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں یہ پورا واقعہ آپ کو یاد ہوگا حفاظ کرام کو، کہ جب کہا کہ میرے اللہ کیا تو مردوں کو زندہ کر لیتا ہے؟ کہا جی کیسے توشیر موت کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ کہا ول تو میں کیا ایمان نہیں رکھتا؟ ایمان تو رکھتا ہوں لیکن یہ یطمئن قلبی، تاکہ اطمینان قلب ہو جائے. اب ایک سنی اور دیکھی ہوئی چیز میں بڑا فرق ہوتا ہے. سنی ہوئی چیز غلط ہو سکتی ہے لیکن دیکھی ہوئی چیز جو انسان دھوکا سب سے ایسے کہ اس نے گواہ اسے کہتے ہیں جس نے اپنی آنکھوں سے واقعے کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو. سنی سنائی بات بیان کرنے والے کو گواہ نہیں کہا جاتا. جی اچھا محمد علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز اس لیے پڑھی، خدا کے حضور سجدہ اس لیے کیا کہ میں ابھی خدا کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے معجزہ کرتے ہوئے اس مردے کو زندہ کروں گا. کہ سلیمان کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ جو علی مردوں کو زندہ کر رہا ہے کہیں یہی تو اللہ تو نہیں ہے، کہیں اس کا عقیدہ توحید باطل نہ ہو جائے. سجدہ کر کے بتا دیا سلیمان یاد رکھنا اللہ وہ ہے، معبود وہ ہے جس کے سامنے علی بھی سجدہ کر رہا ہے. ایک طرف مردے کو زندہ کر رہا ہوں اللہ کی دی طاقت اور اجازت سے، اور ایک طرف اللہ کے نور سجدہ کر رہا ہوں. یہ ذہن میں نہ آئے کہ میں اللہ ہوں، میں معبود ہوں. معبود وہی ہے، اس کو زندہ کیا ہے. وہ زندہ ہوتے ہی نہ کہنے لگا تم کمالی بھی آپ نے میرا منہ دیکھا ہے کہ آپ کو میرے منہ کا پتہ. سلیمان پریشان ہو گئے کہ علی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا زندہ کیے تو لینے کو دینے پڑ گئے، یہ روڑ مانگتا ہے. آپ نے فرمایا سلیمان جب کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے یا کوئی بھی انسان دنیا سے جب مرتا ہے، مرتے وقت اس کی زبان پہ جو کلمات ہوتے ہیں مرنے کے بعد جب بھی وہ زندہ ہوگا وہی الفاظ اس کی زبان پر ہوں گے. یہ جب مرا تھا تو اس وقت اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا. چور بچاتا ہو بھائیوں، ہو دوستوں، ہو میرے پیاروں، کسی کو میرے اونٹ کا پتہ ہے اگر آپ نے کہیں دیکھا ہو، آپ نے کہیں آتے دیکھا ہو، یہ کہتے کہتے بات آ گئی. اب زندہ ہوا ہے تو وہی لفظ اس کی زبان پہ. یہ پیغام تھا کہ مرنے والے کی زبان پر مرتے وقت جو الفاظ ہوں گے جب بھی وہ زندہ ہوگا اس کی زبان پہ وہی لفظ ہوں گے. تو شریعت محمدیہ نے ایک مومن پر بہت بڑا احسان کر دیا کہ مرتے وقت اس کو خدا کی توحید، رسول اللہ کی رسالت، ائمہ کی امامت و عصمت کی تلقین کرو تاکہ جب وہ مرے تو بھی علی علی کرتا ہوا آل بیت کا نام لیتے ہوئے زبان پر، تاکہ روز قیامت اٹھے تو پھر بھی اس کی زبان پر وہی الفاظ. تو ظاہر ہے قبر میں علی علی کرتا ہوا اٹھے گا، ائمہ کا نام لے کے اٹھے گا تو فرشتوں کی کیا مجال. اسی لیے کہا گیا کہ روز قیامت خدا جو ہے بہت تیزی سے حساب ہو جائے گا. حساب کی وجہ یہ ہے 3 قسم کے گروہ ہوں گے جن کا حساب دیا جائے گا. ایک وہ گروہ ہوگا جو مومن کامل ہے، ایک وہ گروہ ہوگا جو فاسق کافر مشرک کامل ہے، ایک درمیانہ گروہ ہوگا. حساب کا طریقہ کیا ہوگا؟ جس طرح کہتے ہیں شناختی کارڈ دکھاؤ گے، جب نے کہا دی شناختی کارڈ کہا کہ جی پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، فون میں پتا چل گیا یہ پاکستانی. جی مناج حسین کا تعلیم ملا ہے، مناج کارڈ دکھاؤ جی یہ کارڈ ہے، پتا چل گیا کارڈ میں چیک کر دیا کہ مناج حسین کا تعلیم مل گیا. دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو روز قیامت مومن کا بھی ایک کارڈ ہوگا جو اس کے نامہ اعمال کے اوپر بالکل سب سے ٹاپ پہ چسپاں کیا ہوا ہوگا، لکھا ہوا ہوگا. فرشتے دیکھیں گے تو یہ کیا علی کا نام ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں عنوان صحیفۃ المؤمن یوم القیامت حب علی بن ابی طالب.
روز قیامت مومن کے نامہ اعمال کا سرنامہ جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کی محبت ہوگی. جب اوپر سے علی کا نام نظر آ جائے گا کہا جاؤ باقی بات میں ہوتی رہو گی, تم اس گروہ سے نہیں ہوئے یمین والے گروہ سے, میرا اصحاب الیمین ہو. اور اگر روز علی کا وہاں پر دھبا نظر آئے گا تو کہا جاؤ تم ادھر کے ہو. اب درمیان میں ایک گروہ ہوگا جس کا پتہ نہیں چلے گا کیا کیا نہیں, تو اس کا حساب کتاب ہے. تو اس لیے ذرا گرامی یہ تو اللہ کا یہ احسان آل محمد نے ہم پر کیا کہ ہمیں مرتے وقت بھی, اور پھر قبر کی بات جو ہے نا من المہد الی اللحد, آپ سبھی جانتے لوگ ہم پہ اعتراض بھی کرتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن ہم ایک مومن کو, ایک موالی کو, ایک اہل بیت کے پیروکار کو جب قبر میں اتارتے ہیں تو اس وقت تک اس کا تعویذ قبر بد نہیں کرتے جب تک اس کے دائیں کندھے پہ دائیں ہاتھ رکھ کے بائیں پہ بایاں رکھ کے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کے اسے جھنجھوڑ کے ہلا کے متوجہ کر کے کہتے ہیں اسمع افہم اسمع افہم, سنو سمجھو سنو سمجھو. یہ رسول اللہ کے اس فرمان کے آخری حصے پہ عمل کر رہے ہیں. العلم من المہد الی اللحد, کہ ماں کی آغوش سے علم شروع کرو اور دیوار قبر تک علم حاصل کرتے جاؤ. اب یہ دیوار قبر کے ساتھ لگا کے اس کو حکم ہے نا مومن کو اس کی پشت دیوار کے ساتھ لگا دو تاکہ اس کا پورا بدن کا اگلا حصہ جو وہ کعبے کی طرف ہو جائے. جب یہ کہتے ہیں تو یہ دو پیغام تھے. سنو, یہ جو محب اہل بیت ہے نا یہ قبر میں پہنچ چکا ہے, لیکن سننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. تو جب محمد آل محمد کا ماننے والا قبر میں پہنچ کے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو محمد آل محمد کتنی عظمت کے مالک. تبھی تو ہر روز نماز کے بعد کبھی مدینہ کا رخ کر کے آتے السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا صدیقۃ الکبریٰ, السلام علیکم یا حسن ابن علی, السلام علیکم یا علی ابن الحسین, السلام علیکم یا محمد ابن علی, السلام علیکم یا جعفر ابن سعد, السلام علیکم یا فاطمہ ام البنین, یا فاطمہ بنت اسد الحاشمیہ ام المؤمنین. اس شہید کے ساتھ کی ہماری آواز وہاں تک پہنچتی ہے, سنتے ہیں سمجھتے ہیں. کربلا کے رخ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین, السلام علیکم یا ابا الفضل عباس, السلام علی حسین علیہ السلام, علی علی ابن حسین علیہ السلام, علی اولاد حسین علیہ السلام, علی صحاب حسین علیہ السلام. سب کے نام لے کے یہ بتاتے ہیں کہ جتنے بھی ہیں وہ سب سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں. اور جب سلام کرتی ہے تو خدا عبث اور فضول کام کرنے کا حکم نہیں دیتا. جی میں یہ کہوں کہ باتیں کروں, مجھے میری بات کا جواب بھی نہ ملے تو پھر مجھے باتیں کرنے کا والا کہے گا پاگل ہے, ہوا میں ویسے بولے جا رہا ہے. لیکن اگر مجھے یقین ہے کہ جب میں بول رہا ہوں میرے سامنے سننے والے بیٹھے ہیں تو پوچھوں گا تو مجھے جواب بھی ملے گا, تو کوئی مجھے یہ نہیں کہے گا. تو لہذا بات یہ ہے کہ بھائی میں معصومین علیہ السلام کی حیات کے مبارکہ کے بارے میں جس میں اللہ نے فرمایا کہ عام شہید کی زندگی کا تمہیں احساس اور شعور نہیں ہے. بھائی بارے میں ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں بچوں کہ انت تسمع کلامی ما تقول, آپ میری بات سن رہے ہیں اور میری بات اور میرے سلام کا جواب دیتے ہیں اس نیت کے ساتھ. تو لہٰذا جب ہم یہ سلام پیش کرتے ہیں اس کا جواب ملتا ہے. لہذا اس یقین کے ساتھ ہر روز ائمہ اہل بیت سے باتیں کیا کرو. یہ زمان و مکان کی دوریاں جو ہیں یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آج جو موبائل فون نے آپ کو بتا دیا, چاہے گھنٹوں میں لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو کے ٹھک سے آپ کی آواز بھی جاتی ہے, واپس جواب بھی آتا ہے, تصویر بھی جاتی ہے, واپس تصویر بھی آتی ہے, حرکت بھی نظر آتی, سب کچھ آ رہا ہے. چھوٹی سی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روز ائمہ اہل بیت سے تھوڑی سی باتیں کی کرو. بخاری صاحب گھر میں بیٹھ کے ترائی میں بیٹھ کے رسول اللہ سے باتیں کی, یا رسول اللہ یہ مسائل یہ معاملہ ہے, رہنمائی فرمائی. سب کچھ یا امیر المومنین آپ
علم لدنی کے مالک ہیں، وارث منبر سلونی ہیں، آپ مشکل کشن آئے کے مسائل ہیں، مولا سن رہے ہیں، آپ کمپنی باتیں کہہ رہے ہیں جی، غریب و غربا سے باتیں کریں، امام زمان علیہ السلام تو ویسے ہی زندہ ہے، تو لیکن دل میں پائے 10 منٹ سے یار امام زمان علیہ السلام سے باتیں کر لیا جی، اللہ سے باتیں کرو، قرآن پڑھنا اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ تو آج یہ ہے کہ ہم کہیں گے ہمارے پاس کو باتیں کرنا والا نہیں بھی، آپ کے پاس تو 24 گھنٹے بیٹھے جی، حدیث کتاب پڑھنا شروع کر دو رشتے آ جائیں گے، کتنا آسان کام، اور کوئی محفل نہیں بن سکتی، کچھ آتی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، حدیث کتاب پڑھنا شروع کر دو، فرماتے ہیں جہاں حدیث پڑھی جاتی ہے تو رشتے آ جاتے ہیں۔ تو لیکن ایسا نہیں کرا ہمیں ان امور کی طرف بھی توجہ دینا ہے۔ دوسری بات، قرآن کریم بہت مظلوم، اہل بیت مظلوم ہے ہی صحیح، لیکن اس مسلمان معاشرے میں اور خاص طور پر میں دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، شیعہ معاشرے میں قرآن بہت ہی مظلوم ہے۔ کبھی قرآن کا دیکھا نہیں، کبھی قرآن ہمارے ممبر پہ جو لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے القاب کو دیوار کا دے آدم اشتہار لگ، مفسر قرآن، مبلغ قرآن، وکیل ولایت امیر المومنین، خطیب شاہد علیہ، پتنی کیا کیا القاب ہے، اللہ اکبر، شاید یہ آئے معصومین کے بھی نام، بسم اللہ سے نہیں ہے، وضو کا پتہ نہیں ہے، اقصال واجبہ کے علم نہیں ہے، اور القاب جو قرآن روئے گا نہیں جب اس کو غلط پڑھا جائے گا، صرف روئے گا نہیں، خدا کا شکوہ کرے گا۔ تو لہذا قرآن پہ بھرپور توجہ دیجیے، چھوٹے بڑے بچے بزرگ، اور کچھ نہیں تو کوشش کرو 10 آیتیں، 5 آیتیں، 1 آیت، 1 سورت، ویسے تو معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کم از کم ہر روز 50 آیتیں پڑھ کے سویا کرے جی۔ تو لہذا ایک تو اس کو قرآن پہ توجہ بہت مظلوم ہے، بہت مظلوم ہے قرآن، ٹھیک ہے متن قرآن کو حفظ کرنا، پڑھنا، زبان پہ جاری کرنا، نہیں پڑھے لکھے آپ قرآن نہیں پڑھ سکے، نئے آلات کے ساتھ دیا تو قرآن ہی وہ کتاب ہے، کھول کے سامنے رکھ لو، دیکھتے جاؤ، عبادت ہوتی ہے جی، دیکھتے جاؤ عبادت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو قرآن آتا ہے تو پھر سمجھو، صرف سمجھو نہیں بلکہ اس کی باتوں پہ عمل کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مصلاۃ نماز پڑھو، قرآن بہت ماں کہہ رہا، یعنی اگر یہ جو لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں کہ مصلاۃ، اگر وہی قرآن بول کے کہے کہ نماز پڑھو تو جب آپ نے کیا کہیں گے جی؟ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ہم بالکل یہ سجدے میں آج مصلی میں کھڑے ہو گئے، تمہارا جان تیری بات مان لی جی۔ ہم آئمہ معصوم کو قرآن ناطق کہتے ہیں نا، اس کو قرآن ثابت کہتے ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے سوچئے کہ یہ قرآن بول رہا ہے، فرض کیجئے وہ کہے کہ آپ زکات دو، جی بسم اللہ سر رکھو پہ، یہ میرا زکات کا یہ نکال دیا، وہ کو مان لیا تیرا گواہی دینا مجھے کیا بات جی؟ تم پہ حد بھی واجب ہے، پیسے دار ہو، صحت مند ہو، مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، مستطیع ہو، تو اللہ کیا کاج کرو جی بسم اللہ، اے کتاب خدا لو، یہ میں حاضر ہو گیا۔ تو یہ چیزیں گویا کہ ہم ان چیزوں پر بڑے عمل کر سکتے ہیں۔ خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم قرآن کی ایک ایک آیت کو گواہ بنا کے اس پر عمل کرے، اور روز قیامت اس آیت کو اپنا گواہ بنائے کہ یاد ہے میرے قرآن ہے کتاب اللہ کی آیت، میں نے تیرا حکم مانا تھا، تجھ پہ عمل کیا تھا۔ تو لہذا قرآن کو پڑھیے، فرامین معصومین علیہ السلام کو پڑھیے، سمجھیے، اس پر اسی طرح عمل کیجیے۔ اے حدیث نبوی، اے فرمان امیر المومنین، اے حکم امام جعفر صادق علیہ السلام، میں نے تجھ پہ عمل کر دیا، گواہ ہے نا، تو ایک چیز پہ گواہ بنا دیتا، کیونکہ آپ کام سیکھو، ضروریات دین اگر مجتہد فقیہ عالم نہیں بن سکتے تو جو ضروریات دین کے ضروری مسائل ہیں نا، جس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہوتا، وہ تو ہر ایک پر سیکھنا واجب ہے۔ وضو ہر ایک کو آنا چاہیے، غسل ہر ایک کو آنا چاہیے، نماز ہر ایک کو آنا چاہیے جی۔
قرآن کی 2 صورتیں کم از کم سورہ فاتحہ اور کوئی ایک صورت ہر ایک کو زبانی یاد ہونا چاہیے. ان پہ ہمیں توجہ دینا ہے. تو لہذا اس کو سیکھیے، دیکھیے، اس پر عمل کیجیے. خدا نے آپ کو یہ فرصت کے لمحات دیے ہیں اور فرمایا ہے کہ فرصت کے لمحات امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ فرصت کے لمحات اس طرح تیزی سے گزر جاتے ہیں جس میں آپ بادل کو آتے دیکھتے ہیں اور گزر جاتا ہے جی. اور جو لمحہ گزر گیا وہ ماضی میں بدل گیا، وہ کبھی زندگی پر لوٹ کے نہیں آئے گا اور اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے بھی جان پرواز کر جائے اور انسان ختم ہو جائے. گویا کہ انسان کے پاس صرف ایک لمحہ ہے دوسرے لفظ. امیر المومنین علیہ السلام کن لفظوں میں تعبیر کہتے ہیں بس ایک دن میں جو کل گزر گئی وہ کبھی آئے گی نہیں، آنے والی کل کا پتہ نہیں سورہ طلوع ہو یا نہ ہو. پھر دیکھیں ایک دن ہے اور اس ایک دن کی بھی کیفیت کیا ہے. امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نفس المرء یطاع الی اجلہ، انسان کی ایک ایک سانس اس کی موت کی طرف ایک ایک قدم. اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت انسان تیری سانسیں گنی جا چکی ہیں، پہلے سے لکھ دی گئی ہیں کہ تم نے کتنے خراب سانسیں لینی ہیں، کتنے 100 سانس لینا ہے اور ہر سانس آہستہ آہستہ کٹوتی ہوتی جا رہی ہے، کٹتی جا رہی ہے، کمی ہوتی جا رہی ہوتی جا رہی. الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، لاکھ وہ منزل آ جائے گی، ٹھک سے وہ منزل ختم ہو. جس سے مسلمان یہ مسابقت لگا دیتے ہیں ٹیلی فون پہ ایک کاؤنٹنگ جو ہے اور وہاں چل آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتی ہے. وہ 1 2 3 4 گھنٹہ ملا کر ٹھک بند ہو جاتا ہے سانس کا. یہ انسان کی کیفیت ہے. یہ سانس کی جو لہر چل رہی ہے، جو چلتے چلتے ایک لمحہ کے لیے آ کے بند ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی آپ کے پاس چلا کار نہیں رہے گا. تو لہٰذا ہمیں اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. رہا عذر بہانا کہ جناب ہمارا عذر مان لیا جائے گا، ہم بہانہ کر لیں گے، بچوں کو ہی بہانہ نہیں مانا جائے گا. قرآن نے کہہ دیا کہو گے نا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا موت کا، تو جواب ملے گا جناب ہم ہر روز تمہیں پیغام بھیجتے تھے، کبھی بخار کی صورت میں، کبھی نزلہ زکام کی صورت میں، کبھی کھانسی کی صورت میں، کبھی جناب بینائی کمزور کر کے، کبھی بدہضمی کر کے، کبھی ٹانگوں میں درد، کبھی سر میں درد. یہ سارے ہماری موت کے بال سفید کر کے یہ سب موت کے پیغام جو تم سوئے رہے نا تم کو پتہ ہی نہیں چلا. ہاں میں 50 سال، ہزاروں سال، لاکھوں سال زندہ رہوں، موت ہے ہی نہیں. ایسی غفلت کی سوئے رہے کہ تم جاگے نہیں. کب جاگے؟ جب موت کا تھپڑ پڑا. اس وقت جاگنے کا فائدہ نہیں تھا، اس لیے کہ پانی سر سے گزر چکا تھا، منزل تک. یاد رکھیے سب سے بڑی بات کہ خدا نے ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام محبت اور ولایت کی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی، جسے قرآن نے حسنہ سے تعبیر کیا ہے. اور یہی محبت وہ نعمت ہے جو ایک نیکی کو 10 نیکیوں میں، ایک نیکی کو 30 نیکیوں میں، ایک نیکی کو 1000 نیکیوں میں تبدیل کرتی ہے. جب یہ ایک قیمتی موتی آپ کے پاس موجود ہے اور اس سے اگر ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو قصور کس کا؟ محمد علیہ السلام نے یا ہمارا؟ جی تو خدا نے یہ چیزیں دی ہیں. تو آگے عامل الصالحات جو ہے اچھے کام کرنا جی آپ کو کہتے ہیں یہ لوگ پیسے آپ گننا شروع کر دیتے وہ سارا دن کتنے بھی یہ بھی مل جائے کرو شام بستر پہ جانے سے پہلے. جی آج صبح سے لے کر شام تک کاؤنٹنگ کرو، اپنے حساب کرو آج کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ چھوڑے. اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو مطمئن خدا کا شکر ادا کر کے سو جاؤ، اور اگر گناہ زیادہ ہے، نافرمانیاں زیادہ ہے، چہرے میں بے چینی نہیں ہوگی، سکون نہیں آئے گا انسان. خدا کہتا ہے سچے دل سے توبہ کر لو میں تیرے گناہوں کو صاف کر دوں گا. اگر بہت ہی زیادہ ہیں تو اور سچے دل سے توبہ کرو، استغفار کرو، میرے رسول اور ان کی آل بیت دعا کرو، میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا. ہوں گے گناہ لیکن میں اپنے فضل و کرم سے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم کی عنایات محمد آل محمد کی، اہل بیت کا وسیلہ، شہدائے کربلا کی عزاداری اور محبت اہل بیت، اس پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا، کبھی نہ چھوڑنا. شیطان کئی روپ بدل کے تمہارے سامنے آئے گا اور تم سے یہ قیمتی موتی چھیننے کی کوشش کرے گا. ثابت قدم رہنا، ڈٹ جانا،
اور دشمن کی سازش کو ناکام بنا دینا، اور دعا کیا کرو ثبت قلبی الی دینک، پھر اللہ مجھے اپنے دین پر ثابت کرنا۔ آئے اہل بیت سے باتیں کیا کرو، ایک ایک امام کو یاد کر کے، اور خدا سے باتیں کیا کرو، بات کیا کرو۔ یقیناً انسان جب ہر وقت اپنے امام کو اپنے سامنے سمجھے گا، باوضو ہو، ہر وقت کوشش کرو کہ باوضو ہو، اس کی اپنی برکات۔ جب شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، نعوذ باللہ کے قریب نہیں آئے گی کہ باوضو ہو۔ تو لہذا ان چیزوں میں جو زندگی بہت کم ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں یہ سلسلہ ختم ہو جائے، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، کب کوئی پتہ نہیں۔ لہذا ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہوگا، اور خدا کے لطف و کرم میں ہم ہر وقت محتاج ہیں، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو غفور بھی ہے، جو ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، رازق بھی وہی ہے، عزت بھی وہی دینے والا ہے، رزق اور موت بھی اسی کے پاس ہے۔ اس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن اہل بیت کو بھیجا، ہمیں ان دونوں سے وابستہ رہنا ہے، تب جا کر ہم کامیابی کی منزلیں طے کر سکیں گے۔ خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا یہ سب سے مشکل منزل ہے، ورنہ شمر کو جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھا، کربلا میں حسین کا قاتل بن گیا، جی انجام بالخیر نہیں بنا۔ کتنے کربلا کے بدبخت ایسے تھے جو جنگ صفین میں مولا علی السلام کے ساتھ تھے، ابن ملجم مولا علی کے ساتھ جنگ صفین میں تھا۔ انجام بالخیر تھی، خاتمہ بالخیر تھی، دعا کیا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر۔ خواتین ہوں یا حضرات، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، حضرت امام حسین اللہ علیہ السلام کا واقعہ آپ چھوٹے بچوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو بچپن تو وہاں کے جا رہے تھے حج کے لیے، راستے میں شہزادے کہاں جا رہے ہیں؟ حج کے لیے۔ تو کبھی چھوٹی ہو تو حج واجب نہیں ہوا۔ فرماتے کیا تو ضمانت دے گا کہ جب میں بڑا ہوں گا تو اس وقت تک زندہ رہوں گا؟ جی ہو سکتا بھی موت آئے۔ اور پھر دوسری بات یہ بتائی کہ میری ماں جو گھر میں چولہا جلتی ہے نا، اس میں لکڑیاں ڈالتی ہے جلنے کے لیے، میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹی لکڑیوں کو آگ پہلے جلاتی ہے اور موٹی لکڑیوں کو، بڑی لکڑیوں کو بعد میں۔ تو میں ڈر گیا کہیں میں بچپن میں اگر غلطی کر بیٹھا تو کہیں ایسے تو میں جہنم کے اندر بند ہوں، اس لیے ابھی سے میں نے حج کرنا شروع کر دیا۔ یہ نام ہے معصوم ہے، گناہ نہیں کرتے، ہمیں سمجھاتے ہیں اپنے عمل سے۔ لہذا بچوں ہمیں باوضو رہنا چاہیے، ہر وقت آپ کو پاکیزہ سوچ رکھنی چاہیے، شیطان کو اپنے پر مسلط کرنے سے بچنا چاہیے۔ فطر محمد علی محمد ائمہ اہل بیت کو ہر وقت سامنے سمجھ کے ان سے باتیں کیجیے، ان کا توسل لیجیے، خاتمہ بالخیر کی دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیور علم اور راستہ پہ راستہ فرمائے، اور محمد محمد علیہ بیت محمد علیہ السلام کی نعمت عثمان جو ہے اس کی ہم حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، اس ادارہ کے جتنے معاملین دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں ثابت قدم رکھ، علماء مراج اعظام حجت اسلام دنیا سے جا چکے ان کے درجات کو بلند فرما، ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، خاص طور پر صدیقہ کبریٰ شفیع روز جزا